ایک شخص نے ایک عالم دین سے پوچھا، ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے کہا حضرت مجھے یہ بتائیں کہ میں جو ہوں میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، گناہ کے کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے اس کے اوپر پکڑ لے۔ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے پکڑ لے، تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں ایسا کہ میں گناہ بھی کر لوں اللہ مجھے پکڑے بھی نہ۔ تو انہوں نے کہا بالکل یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ ایسا کرو بیٹا، گناہ کسی ایسی جگہ پر کرو جو اللہ کی نہیں ہے، کسی اور جگہ کر لو جا کے، کیونکہ یہ تو برا لگتا ہے نا کہ وہ جگہ بھی اللہ کی اور اس جگہ پہ کھڑے ہو گے تم گناہ کرو گے تو اچھا تو نہیں لگتا۔ تو اس نے کہا لیکن شیخ صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ سب کچھ ہی اللہ کا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو پھر ایسا کرو کہ گناہ کر لو لیکن پھر جو اللہ نے رزق عطا فرمائے اس میں سے نہ کھاؤ، کسی اور کے رزق سے کھا لو، کوئی اور چیز کھا لو جو اللہ کا رزق دیا ہوا اس میں سے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ تو پھر انسان نمک حرام ہو جاتا ہے نا کہ انسان اسی کا رزق کھا رہا ہے اور اسی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، تو ایسا کام مت کرو۔ اس نے کہا لیکن حضرت ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی رزق ایسا ہو جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کے علاوہ ہو، کیونکہ اللہ ہی رزق دینے والے، اللہ رزاق ہے، اللہ رازق ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ تم گناہ کر لو لیکن کسی ایسی جگہ پر کرو جہاں پہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا، کسی غار کے اندر اکیلے تنہائی میں کہیں چلے جاؤ، وہاں گناہ کر لو، وہاں جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ انہوں نے کہا لیکن شیخ صاحب ایسا تو ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تو السمیع البصیر ہے، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور میرے دلوں کے حال بھی اللہ جانتا ہے، تو میں نے کہاں چھپنا ہے اس سے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، چلو ایسا کرو کہ تم گناہ کر لو لیکن جب ملک الموت آئے گا نا تو اسے کہنا کہ بھائی اس وقت میرا ٹائم نہیں ہوا تم ابھی گھر جاؤ، ملک الموت کو واپس کرا دینا۔ انہوں نے کہا لیکن شیخ صاحب بات یہ کہ ملک الموت میرا تابع تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کا تابع ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، وہ میری بات تھوڑی سنے گا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے، کہتے چلو پھر ایسا کرو کہ جو نا گناہ کر لو، مر بھی جاؤ، اور جب فرشتے تمہیں گھسیٹ کے جہنم پھینکنے کے لیے آئیں گے ان سے کہہ دینا کہ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اور اصل میں نہیں ہوں، اصل میں کوئی اور تھا۔ تو انہوں نے کہا لیکن اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ تو غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ان کے پاس تو رجسٹر ہوں گے، میرا نام، میرے ایک ایک اعمال لکھا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو حضرت نے کہا کہ بیٹا اگر ان میں سے کوئی کام تم نہیں کر سکتے تو کیوں تلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پہ؟ جب ان میں سے کوئی چیز تمہارے بس میں نہیں ہے پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ تو جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ سب کچھ زمین و آسمان میں اللہ کی ملکیت ہے، تو پھر میں کون ہوتا ہوں گناہ کرنے والا؟